جی میں ہوسٹس کی جاب کر رہی تھی. میں یہاں سے اپنا روٹ لے کے گئی ہوں اور 46 پیسنجر تھے ہمارے ساتھ, اور راستے میں ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ جی ٹی روڈ پہ آپ لوگ پانی سروس نہیں کریں گے. تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے. اکثر ایسا آتا ہے دل میں کہ خودکشی کر لو, کہ بس زندگی اور نہیں جینی ہے, بس زندگی بہت مشکل حالات جا رہے ہیں, بہت مینیج کرنا مشکل ہو گیا ہے. لیکن میں یقین کریں کہ اتنی پریشان تھی کہ میرا اینڈ ہی چل رہا ہے, کہ میرا دل کرتا ہے کہ مجھ سے ماں باپ نہیں دیکھے جاتے, خود انسان. السلام علیکم جی, میں ہوں سید باسط علی. آج کی کہانی جو ہے وہ ایک بس ہوسٹس کی ہے, جس کو مبینہ طور پہ جو ہے وہ بس میں ہراس کیا گیا. یہ پانی پلانے گئی لیکن پیسنجر نے جو ہے اسے ہراس کیا. ہراس کرنے کے بعد جب اس نے اپنے ڈرائیور سب کو بتایا کہ یار یہ ایشو ہے, تو وہ الٹا اس پہ ناراض ہوئے, لڑائی ہوئی اس کی اور جاب سے چلی گئی. یہ ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں جو اس طرح بسوں میں رلتی ہیں. کیسے کیسے رلی یہ, اور اب زندگی کیسی گزری ہے جاب جانے کے بعد, وہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہینا. مجھے یہ بتائیں ہینا, آپ کا پیشہ کیا ہے, یہ سب سے پہلے آپ خود بتائیں. میں بس ہوسٹس کی جاب 2017 سے کر رہی ہوں, اور میں اپنے گھر کو سپورٹ کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ بھائی نہیں ہیں. اور گھر میں کون کون ہے؟ گھر میں والد صاحب ہیں, والدہ ہیں, اور گھر کو سپورٹ کرنا اس دور میں بہت مشکل ہے. گھر کا رینٹ دینا, گھر اپنا نہیں ہے, کرائے کا ہے, بجلی کا بل, گھر کے اخراجات, والد صاحب بیمار رہتے ہیں, تو اس وجہ سے بہت سی پریشانیاں, جس کی وجہ سے گھر کو مینیج کرنا بہت مشکل تھا اور مجھے گھر سے نکلنا پڑا. کیسا لگا جب لگا کہ یار مجھے نکلنا پڑے گا, سب کچھ مجھے کرنا پڑے گا؟ مجھے بہت مشکل فیس کرنا پڑا, لوگوں کی باتیں. سیکنڈ ایئر کے ایگزامز دیے جس میں مجھے فیل ہوا کہ مجھے کوئی اچھی جاب مل سکتی ہے, میں آگے اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو کر سکوں, لیکن کچھ معاملات ایسے آئے کہ مجھے جاب سٹارٹ کرنی پڑی کیونکہ ہماری سپورٹ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, انکم کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. جب آپ نے جاب کی بس ہوسٹس کی, پہلے تو آپ کو بتائیں نکالا کیسے گیا, کیا ہوا تھا, وہ واقعہ بتائیں. جی میں ہوسٹس کی جاب کر رہی تھی. میں یہاں سے اپنا روٹ لے کے گئی ہوں اور 46 پیسنجر تھے ہمارے ساتھ, اور راستے میں ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ جی ٹی روڈ پہ آپ لوگ پانی سروس نہیں کریں گے. تو ہم لوگوں کو کچھ پیسنجر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو سمجھ لیتے ہیں, کچھ ہمیں ہوتے ہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں ہم اپنے گارڈز کو یا ڈرائیورز کو ہیلپ کے لیے بولتے ہیں, تو وہ آگے سے کہتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے, وہ آپ کو جو مرضی کہیں, یہ ہماری بات نہیں ہے. اگر ہم کمپنی کو کمپلین کرتے ہیں تو وہ بھی آگے سے کہتے ہیں آپ کو مینیج کرنا پڑے گا, آپ کو پیسے کس چیز کے دیے جاتے ہیں. تو میں نے گاڑی میں اسی طرح ایک پیسنجر کو پانی پلایا ہے, تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے. تو میں نے جا کے اپنے جو گارڈ بھائی تھے ان کو بتایا کہ بھائی اس طرح میرے ساتھ وہ مس بہیو کر رہا ہے. تو آگے سے کہتا ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا, یہ ہر ہوسٹس کے ساتھ ہوتا ہے, تو یہ آپ کو مینیج کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا ایسے نہیں, کیونکہ میں گھر سے عزت کے ساتھ رزق کمانے کے لیے نکلی ہوں اور حلال رزق کے لیے نکلی ہوں. اتنا سفر کرنا, پھر تھک کے لوگوں کی باتیں سن کے گھر آنا, تو بڑا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. ایک دفعہ نہیں, 2 سے 3 دفعہ یہ ہو چکا ہے. اب یہ پچھلے دنوں یہ میرے چوٹ بھی لگی بس میں گرنے کی وجہ سے پانی پلانے کے دوران. یہ دکھائیں ذرا. جی یہ میرے چوٹ لگی, ڈیش بورڈ پہ میرا ہاتھ لگا تھا, جس سے میری ہاتھ بھی فریکچر ہو گیا, اور کافی میرے اندرونی چوٹیں بھی لگی ہیں, جس کی وجہ سے میں بڑا پریشانی کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے میں دوبارہ ہوسٹس کی جاب سٹارٹ نہیں کر سکی, میں گھر پہ بیٹھ گئی. کتنا دکھ ہوتا ہے کہ جب کسی کی بیٹی کو اس طرح باہر نکلنا پڑے اور اس کو ہراس کیا جائے اور بولنے والا کوئی نہ ہو, نہ گھر سے نہ باہر سے. بہت زیادہ پریشانی, کیونکہ گھر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیچھے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور جب آپ اپنے باہر رہنے والوں کو اپنا ہمدرد سمجھ کے اپنا سپورٹ کے بارے میں بتا دیتے ہیں, تو آپ کو مزید ہراساں کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. جاب میں آپ کو کتنا ہراس ہوئی ہیں, کتنی دفعہ ہراس ہوئی ہیں, یا کیسے کیسے آفرز آتے ہیں؟ ادھر بہت زیادہ ڈیمانڈز کی جاتی ہیں کہ جو ان کے مطابق ڈیمانڈز کے اترے گا وہ جاب میں چل سکتا ہے, اور جو ان کی ڈیمانڈ پہ پورا نہیں اتر پاتا, بے شک وہ گارڈ ہے یا وہ کوئی ان کا اچھا کوئی ان کے جاننے والا پیسنجر ہے یا کوئی مالک ہے, اس کی اگر ڈیمانڈ پہ آپ پورا نہیں اتر رہے تو وہ آپ کو اسی ٹائم فائر کیا جاتا ہے کہ اس کو نکال دیں. تو میں نے 3 سے 4 کمپنیوں میں جاب کر چکی ہوں, اور اسی وجہ سے میں ریجیکٹ ہو جاتی ہوں. جی یہ کسی کی بات میں نہیں آتی, کیونکہ دیکھیں اگر اللہ معاف کرے, اگر آپ نے یہی کام کرنا ہے تو آپ دیکھیں روڈ بڑے پڑے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کہیں بھی غلط کام کرتے ہو لیکن آپ کی پوری نہیں پڑتی. آپ کے والد کی عمر کیا ہے؟
میرے والد صاحب جو ہے 56 ایج ہے ان کی. کچھ بھی نہیں کرتے؟ نہیں, وہ ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے. والدہ؟ والدہ جو وہ شوگر کی پیشنٹ ہے, وہ بھی کچھ نہیں کرتے؟ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. گھر کا نظام آپ چلاتی ہیں؟ جی, میں گھر کا سارا نظام چلا رہی ہوں, لیکن فی الحال میرے پہ 2 سے 3 ماہ کا کرایہ ہے جو میں نہیں دے پا رہی. بجلی کا بل ہم نے ہمارے گھر میں صرف اور صرف لائٹ پنکھا چلنے کے باوجود, کوئی اے سی نہیں ہے, کوئی فریج نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, پھر بھی اتنا زیادہ بل آیا کہ ہم افورڈ نہیں کر پا رہے. تو اس چیز نے ہمیں بڑا پریشان. آپ کو نہیں کبھی ہوتا کہ کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا؟ بہت آتا ہے کہ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی چھیڑ ہے بازار میں, تو اس کا بھائی آگے سے اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے کہ خبردار تم نے میری بہن کی طرف دیکھا, تب ہمیں بھی فیل ہوتا ہے کہ کاش ہمارا بھی بھائی ہو جو ہمارے لیے سٹینڈ لے سکے کہ یہ ہماری بہن ہے. کسی کی جرت کیا ہے کہ وہ ہماری بہن کی طرف, اگر آپ گھر سے نکلے ہو, جاب کرنے کے لیے نکلے ہو, اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو ہراساں کیا جائے. کیا قوم کی بیٹی کی کوئی عزت اس ملک میں نہیں ہے؟ ہم پاکستان میں رہنا ہمارے لیے گناہ ہو گیا ہے, پاکستان کی بیٹی بننا ہمارے لیے گناہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ کسی حالات میں نہیں رہ سکتے ہیں. غریب بندے کی کوئی نہیں ہے. امیر کی بیٹی کو 10 دفعہ لوگ چھیڑنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ امیر کی ہے, بے شک اس کا بھائی ہے یا نہیں ہے. بس غریب کی بیٹی چھیڑنے کے لیے رہ گئی ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ وہ اس کے حالات مینیج نہیں ہیں. 500,000 کی آفر کرا کے اور اس کو غلط باتیں کہنا, اس کو ہراساں کرنا, یہ کوئی, میں نہیں سمجھ سکتی کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. یہاں کے لوگوں کی سوچ بہت, ملک بہت پیارا ہے, لوگ برے ہیں. لوگ یہاں کے بہت برے ہیں جن کو بھول چکے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. ہم لوگ تو باہر کنٹریوں سے بھی زیادہ آگے نکل رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. لوگ اپنے آپ کو بہت سمجھ رہے ہیں. پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا ہے, انسانیت بھی. آپ کے پاس کوئی جاب نہیں؟ نہیں, میرے پاس فی الحال کوئی جاب نہیں ہے. میں گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے پھر؟ یہ کرایہ بھی چڑھ گیا آپ پہ, کھانا 3 ٹائم کا کیسے؟ کبھی ایسا ہوا ہے بھوکی سوئی ہوں؟ جی, بہت دفعہ ہوا ہے. یہاں تک کہ ہم لوگوں کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 1 ٹائم کا کھایا 2 ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا. ماما کی انسولین لانی ہوتی ہے, ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. ان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ آس پاس سے کافی جاننے والے جو کوئی مل جاتا ہے اس سے ہیلپ لے لیتے ہیں. اب تو کوئی ہیلپ کرنے کو بھی نہیں جاتا کیونکہ ہر بندے کے حالات بہت برے ہو چکے ہیں. تو میں خود بہت زیادہ کرائسس میں آ چکی ہوں کہ میں لوگوں کے پیسے دینے ہیں کہ میں کس طرح مینیج کروں, مجھے نہیں سمجھ آتی. پھر اینڈ ہر بار یہی ہوتا ہے کہ اکثر ایسا آتا ہے دل میں کہ خودکشی کر لو, کہ بس زندگی اور نہیں جینی ہے, بس زندگی. ایسا بھی سوچا ہے کبھی؟ میں نے 1000 دفعہ سوچا ہے. یہ انٹرویو دینے سے پہلے, یہ تو میری ایک دوست تھی, انہوں نے بولا کہ آپ ایک دفعہ انٹرویو دیں, تو پھر مجھے آپ کے پاس مجبوراً آنا پڑا. لیکن میں, یقین کریں کہ اتنی پریشان تھی کہ میرا اینڈ ہی چل رہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ مجھ سے ماں باپ نہیں دیکھے جاتے. خود انسان بھوکا رہ لیتا ہے ہر لحاظ سے, لیکن اس بڑھاپے میں بھی اگر ماں باپ کو اس حالات میں رکھا جائے تو دل کرتا ہے کہ بس ختم کر لو اپنے آپ کو. ماں باپ بھی بھوکے رہتے ہیں؟ ظاہری بات ہے, جب خود نہیں کھانا, ان کو نہیں کھانا, کمانے والا کوئی نہیں ہے. یہ ہونا کہ سر پہ کوئی ہے, کوئی کمانے والا ہے, کوئی بھی نہیں ہے. بہت مشکل حالات جا رہے ہیں, بہت مینیج کرنا مشکل ہو گیا ہے. ناظرین دیکھیں, یہ باتیں دل سے نکلتی ہیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا کیا اس نے سہا ہوگا, کیا کیا اس نے فیس کیا ہوگا. ایک لڑکی مرد بن کے جب نکلتی ہے, اس نے کیا کیا معاشرے میں فیس کیا ہے, اور اس فیس کرنے کے بعد بھی, اتنا کچھ فیس کرنے کے بعد بھی حالات یہ ہیں کہ 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتے. اور ایک بیٹی کے لیے, بیٹا تو نہیں ہے, بیٹی کے لیے جب وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے اس طرح کے بھوکے حالات میں, تو اس پر کیا گزرتی ہوگی یہ آپ اس کے دل سے جان سکتے ہیں. انسولین کیسے لاتی ہیں, پوری کیسے کرتی ہیں؟ بہت مشکل مینیج کرنا ہے. اب تو نہیں, یقین کرے رات کی ماما کی طبیعت بہت خراب تھی, دیکھا نہیں جا رہا تھا, تو بڑی مشکل مینیج کی ہے. آج صبح سے آپ یقین کریں یہ ٹائم آ گیا, ناشتہ تک نہیں کیا, نہ گھر میں کسی نے, نہ ماما نے, نہ بابا نے, نہ خود. قسم سے؟ قسم, اللہ جانتا ہے کہ ناشتہ ابھی تک نہیں کیا ہم لوگوں نے. گھر آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ گھر سارے برتن خالی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین, یہ اللہ پاک, ہمارا ملک برا نہیں ہے, کچھ لوگ بہت اچھے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں. بہت سے لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے, انشاءاللہ آپ کی مدد بھی کریں گے. اور آپ کہہ دیے نا بھائی کوئی نہیں ہے, یہ سہارا بنیں گے آپ کی انشاءاللہ. ہماری ویڈیو کے بعد ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی کی ہیلپ نہ ہوئی ہو. ناظرین, ان کا میں نمبر لگا رہا ہوں, تحقیق کرنا, کوئی تحقیق کرنا چاہے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, ہمارے گھر آئیں, آ کے ملیں, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ کسی کی بیٹی ہے, سوچیں آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح ہو تو وہ کتنا دکھ بھرا لمحہ ہے کہ ایسے آ کے وہ رو رہی ہے سامنے, میڈیا میں آ کے یہ بات بتانا کتنا مشکل ہے. بہت مشکل ہے, اپنے آپ کو مارنا. یقین کریں
وہی فیملیز ہوتی ہیں, خاندان ہوتا ہے, کوئی کھانے کو نہیں دیتا ہے. بہت مشکل سے فیس کر کے, میرا اچھا پیچھے بیک گراؤنڈ ہمارا بہت اچھا ہے, لیکن یہ حالات آ چکے ہیں کہ ہر بندے نے اپنا کنارہ کر لیا ہے. نمبر میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں, اگر آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, تحقیق کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے, آ کے دیکھیں نہ دیکھیں. نمبر اسکرین پہ لگا رہا ہوں. بہت سے لوگ تنگ بھی کرنے والے بیچ میں آ جاتے ہیں, ہزار چیزیں ہوتی ہیں, ان سب کو کنٹرول کر لیں گی, نمبر پہ کالز کر لیں گی. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے جو اس طرح کرتے ہیں, کیونکہ مجبور ہو کے کوئی گھر سے نکلتا ہے, کوئی اپنا نمبر اس طرح دیتا ہے, ورنہ کسی کو کوئی نہیں ہے. بالکل. تو یہ نمبر آ رہا ہے ان کا اسکرین پہ, اگر ان کی کوئی ہیلپ کرنا چاہے وہ تحقیق کر کے ان کی ہیلپ کر سکتا ہے, تاکہ اس کی ماں کو انسولین لگ سکے, باپ کے فالج کی دوائیاں آ سکیں, اور یہ 3 ٹائم کا کھانا کھا سکیں. بس میں جو سفر ہوتا ہے, کسی بھی بس میں جو انہوں نے سفر کیا ہو, کافی کمپنیز میں انہوں نے کام کیا ہے, کتنا مشکل ہوتا ہے اتنے لوگوں کی باتیں سہنا. ٹچ کرتے ہیں, ہاتھ ٹچ کر, جگہ جگہ ٹچ. بالکل, گزرتے ہوئے آپ پیچھے والے کو پانی پلا رہے ہو, آگے والے کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو ٹچ کریں, جیسے کبھی انہوں نے کوئی لڑکی دیکھی ہی نہیں ہے, کہ اس طرح اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے گھر میں بھی ساتھ ان کی وائف بیٹھی ہوتی ہے, پھر بھی ان کو نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی ماں بہن بیٹی جو محنت کرنے کے لیے نکلی ہے, پریشانی میں نکلی ہے, ہم اس کو ٹچ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھی لیڈیز بھی نہیں ان کو منع کرتی کہ آپ کیوں کسی کی بیٹی بہن کو چھیڑ رہے ہو. ناظرین یہ دیکھیں, اگر آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آ رہا ہے اسکرین پہ, اس سے باتیں کرو گے, پتہ نہیں کتنی باتوں پہ چلی جائے گی, کتنے دکھ بتائے گی, اب ساری چیزیں ایکسپلین بھی نہیں کی جاتی. تو آپ اس نمبر پہ کال کریں, تحقیق کریں اور ان کی مدد کریں. مجھے دیں اجازت, خدا حافظ. خدا حافظ.